بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 378 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ روم کی آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے رب کی تسبیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ ترجمہ: جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی دنیا کی وہ تمام جتھ بندیاں، وہ گروہ بندیاں جو آج قوم، نسل، وطن، زبان، قبیلہ، برادری اور معاشی و سیاسی مفادات کی بنیاد پر ہے، اس روز ٹوٹ جائیں گی اور خالص عقیدے اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر نئے سرے سے ایک دوسری گروہ بندی ہوگی۔ ایک طرف نوع انسانی کی تمام اگلی پچھلی قوموں میں سے مومن و صالح انسان الگ چھانٹ لیے جائیں گے اور ان سب کا ایک گروہ ہوگا۔ دوسری طرف ایک ایک قسم کے گمراہانہ نظریات و عقائد رکھنے والے اور ایک ایک قسم کے جرائم پیشہ لوگ اس عظیم الشان انسانی بھیڑ میں سے چھانٹ چھانٹ کر الگ نکال لیے جائیں گے اور ان کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام جس چیز کو اس دنیا میں تفریق اور اجتماع کی حقیقی بنیاد قرار دیتا ہے اور جسے جاہلیت کے پرستار یہاں ماننے سے انکار کرتے ہیں، آخرت میں اسی بنیاد پر تفریق بھی ہوگی اور اجتماع بھی۔ اسلام کہتا ہے کہ انسانوں کو کاٹنے اور جوڑنے والی اصل چیز عقیدہ ہے، اخلاق ہے۔ ایمان لانے والے اور خدائی ہدایت پر نظام زندگی کی بنیاد رکھنے والے ایک امت ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے سے تعلق رکھتے ہوں، اور کفر و فسق کی راہ اختیار کرنے والے ایک دوسری امت ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی نسل و وطن سے ہو۔ ان دونوں کی قومیت ایک نہیں ہو سکتی، یہ نہ دنیا میں ایک مشترک راہ زندگی بنا کر ایک ساتھ چل سکتے اور نہ آخرت میں ان کا انجام ایک ہو سکتا ہے۔ دنیا سے آخرت تک ان کی راہ اور منزل ایک دوسرے سے الگ ہے۔ جاہلیت کے پرستار اس کے برعکس ہر زمانے میں اصرار کرتے رہے ہیں اور آج بھی اسی بات پر مصر ہیں کہ جتھ بندی نسل اور وطن اور زبان کی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ ان بنیادوں کے لحاظ سے جو لوگ مشترک ہوں انہیں بلا لحاظ مذہب و عقیدہ ایک قوم بن کر دوسری ایسی ہی قوموں کے مقابلے میں متحد ہونا چاہیے، برادریزم۔ اور اس قومیت کا ایک ایسا نظام زندگی ہونا چاہیے جس میں توحید اور شرک اور دہریت کے معتقدین سب ایک ساتھ مل کر چل سکیں۔ یہی تخیل ابو جہل اور ابو لہب اور سرداران قریش کا تھا جب وہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام رکھتے تھے کہ اس شخص نے آ کر ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اسی پر قرآن مجید یہاں متنبہ کر رہا ہے کہ تمہاری یہ تمام جتھ بندیاں جو تم نے اس دنیا میں غلط بنیادوں پر کر رکھی ہیں آخر کار ٹوٹ جانے والی ہیں، اور نوع انسانی میں مستقل تفریق اسی عقیدے اور نظریہ حیات اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہونے والی ہے جس پر اسلام دنیا کی اس زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ جن لوگوں کی منزل ایک نہیں ہے ان کی راہ زندگی آخر کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ ایک باغ میں، ایک باغ کا لفظ یہاں اس باغ کی عظمت و شان تصور میں لانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان کی طرح اردو میں بھی یہ انداز بیان اس غرض کے لیے معروف ہے جیسے کوئی شخص کسی کو ایک بڑا اہم کام کرنے کو کہے اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ تم نے یہ کام اگر کر دیا تو میں تمہیں ایک چیز دوں گا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ چیز عدد کے لحاظ سے ایک ہوگی، بلکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے انعام میں تم کو ایک بڑی قیمتی چیز دوں گا جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ یحبارون استعمال ہوا ہے جس کے مفہوم میں مسرت، لذت، شان و شوکت اور تکریم کے تصورات شامل ہیں، یعنی وہاں بڑی عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، خوش و خرم رہیں گے اور ہر طرح کی لذتوں سے شاد کام ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ ترجمہ: اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔
جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ تو عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں وہ شاندار انجام نصیب ہوگا، لیکن کفر کا انجام بد بیان کرتے ہوئے عمل بد کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کفر بجائے خود آدمی کے انجام کو خراب کر دینے کے لیے کافی ہے، پھر بے شک نیک اعمال ساتھ ہوں ان سے فرق نہیں پڑتا، خواہ عمل کی خرابی اس کے ساتھ شامل ہو یا نہ ہو۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، ترجمہ پس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں پہ جو پس آیا ہے سٹارٹ میں آیت کے، اس معنی میں ہے کہ جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان و عمل صالح کا انجام وہ کچھ اور کفر و تکذیب کا انجام یہ کچھ ہے، تو یہ تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ نیز یہ پس اس معنی میں بھی ہے کہ مشرکین و کفار حیات اخروی کو ناممکن قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی دراصل عاجز و درماندہ قرار دے رہے ہیں، لہذا تم اس کے مقابلے میں اللہ کی تسبیح کرو اور اس کمزوری سے اس کے پاک ہونے کا اعلان کرو۔ اس ارشاد کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطے سے تمام اہل ایمان ہیں۔ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح کرنے سے مراد ان تمام عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے جو مشرکین اپنے شرک اور انکار آخرت سے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس ذات بے ہمتا کے پاک اور منزہ ہونے کا اعلان و اظہار کرنا ہے۔ اس اعلان و اظہار کی بہترین صورت نماز ہے۔ اسی بنا پر ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ابن زید اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تسبیح کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہے۔ اس تفسیر کے حق میں یہ صریح قرینہ خود اس آیت میں موجود ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اس میں چند خاص اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر محض یہ عقیدہ رکھنا مقصود ہو کہ اللہ تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے تو اس کے لیے صبح و شام اور ظہر و عصر کے اوقات کی پابندی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عقیدہ تو مسلمان کو ہر وقت رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر محض زبان سے اللہ کی پاکی کا اظہار مقصود ہو تب بھی ان اوقات کی تخصیص کے کوئی معنی نہیں، کیونکہ یہ اظہار تو مسلمان کو ہر موقع پر کرنا چاہیے۔ اس لیے اوقات کی پابندی کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم لا محالہ اس کی ایک خاص عملی صورت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ عملی صورت نماز کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، ترجمہ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس آیت میں نماز کے 4 اوقات کی طرف صاف اشارہ ہے، فجر، مغرب، عصر اور ظہر۔ اس کے علاوہ مزید اشارات جو قرآن مجید میں اوقات نماز کی طرف کیے گئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 جس کا ترجمہ ہے نماز قائم کرو آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 جس کا ترجمہ ہے اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں آیا جس کا ترجمہ ہے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں پھر تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر۔ ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہے وہ بتاتی ہے کہ نماز کے اوقات زوال آفتاب کے بعد سے عشاء تک ہے، اور اس کے بعد پھر فجر کا وقت ہے۔ دوسری آیت میں دن کے دونوں سروں سے مراد صبح اور مغرب کے اوقات ہیں، اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشاء کا وقت ہے۔ تیسری آیت میں قبل طلوع آفتاب سے مراد فجر اور قبل غروب سے مراد عصر ہے۔ رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں، اور دن کے کنارے 3 ہیں، ایک صبح، دوسرے زوال آفتاب، تیسرے مغرب۔ اس طرح قرآن مجید مختلف مقامات پر نماز کے ان 5 اوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن پر آج دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ محض ان آیات کو پڑھ کر کوئی شخص بھی اوقات نماز متعین نہ کر سکتا تھا جب تک کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے معلم قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے قول اور عمل سے ان کی طرف رہنمائی نہ فرماتے۔ یہاں ذرا تھوڑی دیر ٹھہر کر اس حوالے سے غور کریں کہ وہ نماز، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز جو آج مسلمان پڑھ رہے ہیں یہ سرے سے وہ چیز ہی نہیں ہے معاذ اللہ جس کا قرآن میں حکم دیا گیا۔ ان کا ارشاد ہے کہ قرآن تو اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے،
اور اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں بلکہ نظام ربوبیت قائم کرنا ہے۔ اب ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ کون سا نرالا نظام ربوبیت ہے جسے یا تو طلوع آفتاب سے پہلے قائم کیا جا سکتا ہے یا پھر زوال آفتاب کے بعد سے کچھ رات گزرنے تک، اور وہ کون سا نظام ربوبیت ہے جو خاص جمعے کے دن قائم کیا جانا مطلوب ہے۔ پھر وہ کون سا نظام ربوبیت ہے کہ آخر اسے قائم کرنے کے لیے جب آدمی کھڑا ہو تو پہلے منہ اور کونیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لے اور سر پر مسح کر لے، ورنہ وہ اسے قائم نہیں کر سکتا۔ وضو کے حوالے سے بھی اور جمعہ کی نماز کے حوالے سے بھی کلیئر جو آیات ہیں وہ قرآن مجید میں آئی ہیں۔ پھر یہ اور نظام ربوبیت کے اندر آخر یہ کیا خصوصیت ہے کہ اگر آدمی حالت جنابت میں ہو تو جب تک وہ غسل نہ کرے اسے قائم نہیں کر سکتا، اس حوالے سے بھی آیت آئی ہے۔ اور یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر آدمی عورت کو چھو بیٹھا ہو اور پانی نہ ملے تو اس عجیب و غریب نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اسے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور منہ پر ملنا ہوگا، یعنی تیمم کے احکامات بھی اس قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اور یہ کیسا عجیب نظام ربوبیت ہے کہ اگر سفر پیش آ جائے تو آدمی اسے پورا قائم کرنے کے بجائے آدھا ہی قائم کرنے، یعنی قصر نماز کا بھی حکم قرآن مجید میں آیا ہے۔ پھر یہ کیا لطیفہ ہے کہ اگر جنگ کی حالت ہو تو فوج کے آدھے سپاہی ہتھیار لیے ہوئے امام کے پیچھے نظام ربوبیت قائم کریں اور آدھے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، اور اس کے بعد جب پہلا گروہ امام کے پیچھے نظام ربوبیت قائم کرتے ہوئے ایک سجدہ کر لے تو وہ اٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا جائے اور دوسرا گروہ اس کی جگہ آ کر امام کے پیچھے اس نظام ربوبیت کو قائم کرنا شروع کر دے۔ قرآن مجید کی یہ ساری آیات صاف بتا رہی ہیں کہ اقامت صلاۃ سے مراد ہی نماز قائم کرنا ہے، جو مسلمان دنیا بھر میں پڑھ رہے ہیں، لیکن منکرین حدیث ہیں کہ خود بدلنے کے بجائے قرآن کو بدلنے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بالکل ہی بے باک نہ ہو جائے وہ اس کے کلام کے ساتھ یہ مذاق نہیں کر سکتا جو یہ حضرات کر رہے ہیں، یا پھر قرآن کے ساتھ یہ کھیل وہ شخص کھیل سکتا ہے جو اپنے دل میں اسے اللہ کا کلام نہ سمجھتا ہو معاذ اللہ، اور محض دھوکہ دینے کے لیے قرآن پکار کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ ترجمہ، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جو خدا ہر آن تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کام کر رہا ہے وہ آخر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشنے سے عاجز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہر وقت زندہ انسانوں اور حیوانات میں سے فضلات یعنی ویسٹ میٹر خارج کر رہا ہے جن کے اندر زندگی کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ وہ ہر لمحہ بے جان مادے یعنی ڈیڈ میٹر کے اندر زندگی کی روح پھونک کر بے شمار جیتے جاگتے حیوانات، نباتات اور انسان وجود میں لا رہا ہے، حالانکہ بجائے خود ان مادوں میں جن سے ان زندہ ہستیوں کے جسم مرکب ہوتے ہیں قطعاً کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ وہ ہر آن یہ منظر تمہیں دکھا رہا ہے کہ بنجر پڑی ہوئی زمین کو جہاں پانی میسر آتا ہے وہ یکا یک وہ حیوانی اور نباتی زندگی کے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کارخانہ ہستی کو چلانے والا خدا انسان کے مر جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا معاذ اللہ، تو حقیقت میں وہ عقل کا اندھا ہے۔ اس کے سر کی آنکھیں جن ظاہری مناظر کو دیکھتی ہیں اس کی عقل کی آنکھیں ان کے اندر نظر آنے والے روشن حقائق کو نہیں دیکھ سکتی، وہ غور و فکر نہیں کر سکتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ ترجمہ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے خبردار رہنا چاہیے کہ یہاں سے رکوع کے خاتمے تک اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ابھی یہاں سے نشانیاں اللہ کی شروع ہو گئیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ ایک طرف تو اوپر کے سلسلہ کلام کی مناسبت سے حیات اخروی یعنی آخرت کے حوالے سے اس کے امکان و وقوع پر دلالت کرتی ہیں، اور دوسری طرف یہی نشانیاں اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ یہ کائنات نہ بے خدا ہے نہ اس کے بہت سے خدا ہیں، بلکہ صرف ایک خدا اس کا تنہا خالق، مدبر، مالک اور فرما روا ہے، جس کے سوا انسانوں کا کوئی معبود نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ رکوع اپنے مضمون کے لحاظ سے تقریر ما سبق یعنی اس سے پہلے آنے والے معاملات اور بعد میں آنے والی جو چیزیں ہیں ان دونوں سے مربوط ہیں، ان دونوں سے اس کا تعلق ہے۔
اس آیت کے حوالے سے تفسیر میں آیا کہ یعنی انسان کا مایہ تخلیق اس کے سوا کیا ہے کہ چند بے جان مادے ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں، مثلا کچھ کاربن ہے، کچھ کیلشیم ہے، کچھ سوڈیم ہے، اور ایسے ہی چند اور عناصر ہیں، انہی کو ترکیب دے کر، انہی کی کیمیکل کمپوزیشن اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے حیرت انگیز ہستی بنا کر کھڑی کی گئی، جس کا نام انسان ہے، اور اس کے اندر احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، شعور ہے، تعقل ہے، تخیل ہے، اور عجیب عجیب طرح کی قوتیں پیدا کر دی ہیں جن میں سے کسی کا منبع بھی اس کے عناصر ترکیبی میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ کوئی سوڈیم کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ سوڈیم اتنا ڈالیں گے تو وہ ایسا انسان بن جائے گا، کاربن اتنا ہوگا تو ایسا انسان بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ ساری عادات، یہ ساری قوتیں پیدا کی گئی۔ پھر یہی نہیں کہ ایک انسان اتفاقاً ایسا بن کے کھڑا ہو گیا، بلکہ اس کے اندر وہ عجیب تولیدی قوت پیدا کر دے گی، یعنی وہ ریپروڈیوس کر سکتا ہے اپنے جیسا، جس کی بدولت کروڑوں اور اربوں انسان وہی ساخت، وہی صلاحیتیں لیے ہوئے بے شمار موروثی و بے حد و حساب انفرادی خصوصیت کے حامل نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا تمہاری عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ انتہائی حکیمانہ خلقت کسی سانع حکیم کی تخلیق کے بغیر آپ سے آپ ہو گئی، یا خود ہی ہو گیا جی، یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر بن گیا؟ کیا تم بحالت ہوش و حواس یہ کہہ سکتے ہو کہ تخلیق انسان جیسا عظیم الشان منصوبہ بنانا اور اس کو عمل میں لانا، اور زمین و آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو انسانی زندگی کے لیے سازگار کر دینا کہ وہ ان سے کام لے سکے، بہت سے خداؤں کی فکر و تدبیر کا نتیجہ ہے؟ اور کیا تمہارا دماغ اپنے صحیح حالت میں ہوتا ہے جب تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو خدا انسان کو خالص عدم سے، خالص نتھنگ سے وجود میں لایا، وہ اسی انسان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ سب سے بڑی خام خیالی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ روم کی آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، اس کوشش کے راستے میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی تمام عطا کردہ نعمتوں کا، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، جتنی آسانیاں ہمیں بہم پہنچائیں، ان تمام کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو سیدھے راستے پہ، ہمیں سیدھے راستے پہ، ہمارے اہل و عیال کو سیدھے راستے پہ کامل ایمان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے دوست عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔